بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ایک سوال ہمارے پاس ہے کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کتنی آیات نازل ہوئی، تو اس حوالے سے خطیب بغدادی اس طرح تاریخ دمشق اور ابن اسحاق سب میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں 300 آیات نازل ہوئی، اور اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے جتنی احادیث مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آئی ہے اتنی کسی بھی صحابی کی شان میں نہیں ہے۔ اور مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے یہ کس رمضان مبارک کے 40 ہجری میں ہوئی، اور اس بدبخت ملعون عبد الرحمن ابن ملجم یہ خارجی بدبخت ملعون تھا، اور اس نے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے۔ اسی وجہ سے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو اس کے بے شمار مطلب بیان کی، ایک مطلب یہ تھا کہ میں خارجیوں کا چہرہ دکھا کر کامیاب ہو گیا، کیونکہ عبد الرحمن ابن ملجم بدبخت ملعون یہ خارجی تھا، بدبخت تھا، اور اسی وجہ سے مولا علی نے یہ جملہ فرمایا تھا فزت برب الکعبہ۔ اور اتنی بڑی ہستی، اتنا بڑا بندہ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں، حضور کے داماد بھی ہیں، چچا کے بیٹے بھی ہیں، امام حسن امام حسین کے والد ہیں، حضرت فاطمہ کے شوہر ہیں، اتنی بڑی ہستی، ویسے بدبخت نے مولا علی کو شہید کر دیا۔ تو ہم جو اہل بیت پر جن لوگوں نے ظلم و ستم کیا اور مولا علی کو جنہوں نے شہید کیا، یزید پلیت، اور یہ یزید پلیت ہو گیا، اور آگے مروان کی اولاد میں سے جو لوگ تھے جنہوں نے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہلوایا یا کہا، تو یہ جو بدبخت ملعون تھے اہل بیت سے دشمنی رکھتے تھے ابن ملجم، ہم تو اپنے کتوں کے نام بھی ان بدبختوں کے ناموں پر نہیں رکھتے اور نہ رکھیں گے کبھی۔ ہم اللہ کا شکر ہے ہم اپنی آل اولاد کے جو نام ہے وہ خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان علی اور آل بیت کے ناموں پر حسن حسین کے ناموں پر رکھتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم اپنے کتوں کے نام بھی یہ یزید ملعون کے نام پر، اسی طرح یہ ابن ملجم اور اس بدبخت نے، اور یہ جو تھا مروان کی اولاد میں سے آگے جو لوگ تھے تو جنہوں نے مولا علی کو برا بلا کہا کہلوایا، بدبختوں کے نام پر اپنے کتوں کے نام بھی نہیں رکھتے۔ تو اب خلفائے راشدین اب مولا علی سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم جو دوسرے خلیفہ راشد ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں، سوائے کے محرکہ میں موجود ہے کہ میں ایسی مجلس میں ایسے لوگوں کے ساتھ نہ رہوں اے علی جس میں آپ نہ ہوں۔ مولا علی کیا فرماتے ہیں کہ جب بھی تم نیک لوگوں کا ذکر کرو، تاریخ الخلفاء میں موجود ہے، نیک لوگوں کا جب بھی ذکر کرو تو حضرت عمر کا ذکر لازمی کرو، حضرت عمر کو کبھی بھی نہ بھولنا، کبھی بھی فراموش نہ کرنا۔ تو مولا علی خلفائے راشدین سے کتنی محبت کیا کرتے تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان سے، اور خلفائے راشدین مولا علی سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ محبتوں کے جو سلسلے ہیں وہ صحابہ اور اہل بیت میں بہت زیادہ تھے۔ یہ جو بدبخت ہے یزید جیسے لوگ، یہ مروان کی اولاد میں جو لوگ آگے آئے، اور اسی طرح ابن ملجم بدبخت لوگ تھے جنہوں نے اہل بیت پر ظلم و ستم کیا اور اہل بیت کے ساتھ دشمنیاں کی۔ تو صحابہ تو بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں۔ جو شخص مولا علی کو ابو بکر عمر سے افضل بتائے ایسے شخص گمراہ بدین اہل سنت سے خارج ہے۔ تو اللہ کا شکر ہم اہل سنت ہی وہ مبارک جماعت ہے جو صحابہ اور اہل بیت سے عشق و محبت کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے کتوں کے نام بھی یزید ملعون کے نام پر نہیں رکھتے، ہم اہل بیت سے اتنی محبت کرتے ہیں، ان یزیدیوں سے اور یزید کے نام سے اور اس طرح مروان کی اولاد میں سے جو لوگ آئے ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں۔ تو ہم اہل سنت ہی وہ مبارک جماعت ہے جو صحابہ اور اہل بیت دونوں کا ادب و احترام کرتے ہیں، دونوں سے عشق اور محبت کرتے ہیں۔